بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد کے زخمیوں نے علاج نہیں کروایا تھا، لیکن جنگ احد کا واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جنگ کیسے ہوئی تھی اور اس جنگ میں کیا کیا ہوا تھا، جس کے اوپر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے جو کہ میں تفصیل سے آگے بیان کروں گا۔ اس کے پیچھے کی اصل کہانی اور اصل وجہ کیا تھی۔ جنگ احد میں لشکر اسلام کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے اور بہت سے افراد زخمی ہو گئے۔ اس جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے۔ بار نو جنگ تمام ہو گئی اور رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کی تدفین سے فارغ ہو کر مدینے کی طرف آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تمام قبائل مرد اور عورتیں راستے پر آ کھڑی ہو گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ بنی عبد الاشکال کے قبیلے سے سعد بن معاذ کی والدہ دوسرے لوگوں سے زیادہ آگے تھی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی باگ ذات کے ہاتھ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ یہ میری والدہ ہیں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوش آمدید کہا اور سعد کی والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں تو آپ نے انہیں ان کے فرزند عمرو بن معاذ کی شہادت پر تسلی دی۔ سعد کی والدہ نے کہا، یا رسول اللہ، اب جب کہ میں نے آپ کو زندہ سلامت دیکھ لیا تو کسی مصیبت اور پریشانی کا میرے اوپر اثر نہیں ہے اور میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری انصار کی ایک عورت کے پاس سے گزری کہ جس کا شوہر اور بیٹا جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ مسلمانوں نے اس کے شوہر اور بیٹے کی شہادت کی تسلی دی تو اس نے کہا، خدارا مجھے یہ بتاؤ کہ رسول خدا کیسے ہیں؟ لوگوں نے اسے بتایا جیسے تو چاہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی مہربانی سے زندہ سلامت ہے۔ اس کا تو نے کہا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگ اسے مدینے کے راستے پر لائے اور جیسے لوگوں نے اسے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے آنے کی خبر دی اور اس کی نظر جب حبیب خدا پر پڑی تو حسن بے ساختہ یہ جملے کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحمدللہ صحیح سلامت تشریف لائے ہیں، اس لیے اب بری سے بری مصیبت بھی چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شدید نقصان سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس جنگ میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ شہداء اسلام کی تدفین سے فارغ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے۔ جنگ احد میں ظاہری نقصان پہنچانے کے بعد اہل مکہ کا لشکر واپس لوٹ گیا، لیکن دوسرے دن ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم نے واپس آنے میں جلدی کی اور ہماری فتح ممکن نہ ہو سکی کیونکہ ابھی تک حضرت محمد زندہ ہے اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ مسلمان دوبارہ منظم ہو جائیں، اس لیے ہمیں واپس جا کر شہر مدینہ پر حملہ کرنا چاہیے تاکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں اور مسلمانوں کی بچی کچی قوت کو بھی تباہ کر دیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کی شدید فکر لاحق تھی کہ کہیں اہل مکہ کا لشکر واپس مدینے کا رخ نہ کرے۔ دوسرا دن ہوا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ منادی کرائیں کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ مسلمان کافروں کے لشکر کا تعاقب کریں اور اس تعاقب میں صرف وہی افراد شامل ہو جنہوں نے جنگ احد میں شرکت کی ہو۔ جیسے ہی آپ کا فرمان عام ہوا تو آپ قبائل کے سردار اپنے قبائل میں گئے اور اپنے جوانوں کو تعاقب کا حکم دیا۔ سعد بن معاذ اپنے قبیلہ بنی عبد الاشکال میں گئے اور اپنے قبیلے کے جوانوں کو تعاقب میں شامل ہونے کا حکم دیا، جبکہ اس وقت قبیلے کے اکثر جوان سخت زخمی تھے۔ سعید بن کریز کو 7 زخم آئے تھے لیکن انہوں نے علاج چھوڑ کر جنگی ہتھیار اپنے بدن پر سجا لیے۔ بنی سلمہ میں سے 40 زخمی تعاقب کے لیے آمادہ ہوئے اور اس قبیلے میں سے طفیل بن نعمان کو 13 زخم لگے تھے۔ خراش انصاری کو 10 زخم آئے تھے۔ کعب بن مالک کو 10 سے زیادہ زخم آئے تھے اور عبداللہ بن سہل اور رافع بن سہل کو بھی بہت زخم آئے تھے۔ رافع اپنے بھائی کی نسبت زیادہ زخمی تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، خدا کی قسم، اگر ہم جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف نہ ہوئے تو ہمیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن ہمارے پاس سواری کے لیے کوئی جانور تک بھی موجود نہیں ہے۔ ہم حیران ہیں کہ اب کیا کریں۔ عبداللہ نے اپنے بھائی سے کہا، جیسے بھی ہو
ہمیشہ شامل ہونا چاہیے تاکہ ہم اس عظیم نعمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ پھر دونوں بھائی خدا کا نام لے کر شدید زخمی حالت میں چل پڑے اور راستے میں زیادہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو رافض تھے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب وہ بے ہوش ہوئے تو دوسرے بھائی عبداللہ نے اپنی پشت پر سوار کیا اور اس حالت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو ملازہ فرمایا، اے خدا، بنی سلمہ پر رحم فرما۔ علاج کو چھوڑ دیا اور دشمن کے تعاقب میں چل پڑے۔ جنگ احد میں حضرت امام علی السلام کو بھی 90 زخم آئے تھے، اس کے باوجود بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے اور زخمیوں کے اس لشکر نے مدینے سے 8 میل دور ہمراہ الاسد کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا مسلمانوں کا لشکر اس کے تعاقب میں روانہ ہوا تو اس نے مکہ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔